اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ قد عوض الحسین عن قتلہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ واجابۃ الدعاء عند قبرہ والشفاء فی تربتہ ولا تعدوا ایام زائریہ راجعا ولا جائعا من عمرہ۔ سب سے پہلے یہ مقدس مجمع، یہ پاکیزہ سماعتیں، یہ فرش اعضاء کی اہمیت، ایسے ماحول میں ماشاءاللہ آپ اہل بیت اطہار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور ان سے متمسک ہونے کے لیے اور ان کی بیعت کرنے کے لیے اور ان کی نصرت کرنے کے لیے آپ کا یہ مجمع یہاں پہ اکٹھا ہوا ہے۔ میری گزارش ہے، چونکہ آپ کی دعائیں دوسرے کے بہت کام آ سکتی ہیں، آپ کی دعائیں دوسرے کی زندگی بدل سکتی ہیں، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے دو لفظ کسی کی حیات کا سبب بن سکتی ہیں، لہذا ہم 3 مرتبہ سب مل کے 3 مرتبہ پہلے درود پڑھیں گے اور اس کے بعد 3 مرتبہ امن یجیب المضطر کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے کچھ مریضوں کے لیے، چونکہ کچھ شیعان حیدر کرار دنیا میں اس وقت مریض ہیں۔ ہمارا فریضہ ہے، اور اس مقدس جگہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، اس فرش سے بہتر کوئی فرش نہیں ہے، اور اس وقت آپ سے بہتر کوئی بندہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ امام زمانہ کی بھرتی کے لیے یہ لشکر اکٹھا ہوا ہے۔ لہذا 3 مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہم صلی علی محمد وآل وعجل۔ سب مل کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، میری ماں بہنیں سب، اور جس کی بھی جو حاجت ہے پہلے دوسروں کے لیے کرنی، بعد میں اپنے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرار مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جو کسی مرض میں مبتلا ہیں بحق ذابیہا زہرا
وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا، ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارا ایک بھتیجا ہے مولانا شاہ محمد صاحب کا لڑکا بریر، اس کی طبیعت کافی ناساز ہے اور عالم دین ہے وہ، اس کا بیٹا بہرحال بہت زیادہ بیمار ہے، تو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کیا پتہ اس کی حیات کا سبب بن جائیں۔ پروردگار محمد بریر کو صحت کاملہ عنایت فرما، پروردگار محمد بریر کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ اسی طرح اور جو دنیا میں پریشان ہیں ان کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار یہ جو عزادار تیری فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تیری شہزادی کے فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان کی دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پروردگار انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پروردگار ہمارے مولا و آقا، ہمارا سرپرست، ہمارا امام، ہمارا ولی، ہمارا ہادی، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ بآواز بلند صلوات۔ تھوڑا تھوڑا میرے خیال میں کافی گیپ نظر آ رہا ہے، اگر جوان لڑکے، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ جوان پیچھے کیوں بیٹھ جاتے ہیں بھائی؟ تھوڑا تھوڑا جوانوں کو تو آگے آنا چاہیے تھا، تھوڑا تھوڑا بڑھیے، صلوات پڑھتے ہوئے بڑھیے، تھوڑا تھوڑا بڑھ جائیے، کیونکہ پیچھے بھی جگہ نہیں ہے۔ جب بعض لوگ تو ایسے اٹھتے ہیں پھر ویسے ہی سرک جاتے ہیں بھائی، جہاں سے اٹھتے ہیں وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ خیر ماشاءاللہ، اب پڑھیے صلوات بآواز بلند۔ پہلے تبرکن ترجمہ سن لیں۔ ماشاءاللہ جس طرح آپ امام زمانہ کا ٹاپک سن رہے ہیں نا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے واقعا، اور آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے عشرے کے بعد میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ امام بڑا مظلوم ہے، یہ امام تمام اماموں میں مظلوم ہے کہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ جوان لڑکے واقف۔ ابھی تو مجھے نام بتانے ہیں، اس امام کے کتنے نام ہیں، اس امام کے کتنے القاب ہیں، اس امام کی ماں کہاں سے آئی تھی، اس امام کے مطلب آ کے کیا کریں گے، یہ سارے مضامین ابھی باقی ہیں۔ ابھی تک ہم نے قرآن مجید مطلب ثابت یہ کیا کہ کوئی امام ہے، اور اس کے بارے میں علماء اہل سنت کی روایات ان کی کتابوں سے پڑھی، علماء اہل تشیع کی کتابوں سے روایات پڑھی، اور یہ بتایا کہ وہ کہاں آئے گا، اور یہ بتایا کہ وہ کس دن آئے گا۔ جوانوں میرے ساتھ ہے نا آپ؟ آج کا بیان اگر آپ نے میرے ساتھ طاقت لگائی تو میں بھی آپ کے ساتھ طاقت لگاؤں گا، چونکہ بڑا بھاری بیان ہے، اور وہ ہے اعتراض، ایک اعتراض ہے ہمارے بھائیوں کی طرف سے کہ آپ قرآن مجید سے ثابت کریے کہ کوئی امام ہے، کریے ثابت قرآن سے۔ تو سوال کتنا بڑا ہے آپ خود ہی پہچان گئے ہوں گے، اس لیے کہ ضد ہمیشہ ہم شیعوں کی بڑی مظلومیت ہے کہ ہمیشہ ہم سے یہ ضد کی جاتی ہے، یہ محرم قرآن میں دکھائیے، یہ ماتم قرآن میں دکھائیے۔ ایسا ہے جیسے انہیں ہر چیز قرآن میں پہلے سے مل گئی ہے، جیسا انہوں نے سب کچھ تلاش کر دیا۔ بھائی تراوی دکھائیے قرآن میں، دکھائیے، نہیں ملے گی۔ اچھا صبح کی جو 2 رکعت پڑھتے ہو نماز، وہ قرآن میں دکھائیے۔ مغرب کی جو 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں آپ، وہ قرآن میں دکھائیے۔ عشاء کی جو 4 رکعت پڑھتے ہو، وہ قرآن میں دکھائیے۔ کچھ نہیں ہے، خالی قرآن میں یہ ہے کہ نماز پڑھو، یہ نہیں ہے کہ کیسے پڑھو، صبح کا طریقہ کیا ہے نماز کا، مغرب کا طریقہ کیا ہے نماز کا، عشاء کا طریقہ کیا ہے نماز کا، کچھ نہیں ہے قرآن مجید میں، دکھائیے آپ مجھے۔ میں نے دیکھیے پہلے ہی سے شروع کر دیا، آتے ہی ایک دم بڑا مسئلہ ہے۔ آپ جوان لوگ ہیں، مولویوں سے تو زیادہ ٹکراتا نہیں ہے کوئی، لیکن آپ چونکہ آفس میں رہتے ہیں، ادھر ادھر رہتے ہیں، تو آپ کو ذرا بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانتے نہیں ہیں کچھ، انہیں یہ نہیں پتا کہ ایک یونیورسٹی ہے حسین ابن علی کی، جسے محرم کہتے ہیں،
اس محرم میں ہم اپنے جوانوں کو تیار ہی کرتے ہیں پورے سال کے لیے. تو لہذا آپ سنیے اور غور کیجئے اور فکر کیجئے اس مسئلے کے اوپر کہ 2 رکعت نماز مسلمان سنی شیعہ دونوں کے دونوں ایک نہیں. کچھ خرابی ہو ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھ دیں آپ. نہیں دیکھیے آج کی جو گاڑی ہے وہ بالکل پھنسی ہوئی ہے اور پھنسی ہوئی گاڑی ڈرائیور سے نہیں نکلا کرتی. سب مل کے اس میں کام کریں گے. آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے چونکہ ہمارے امام کا مسئلہ ہے. خالی میری ذمہ داری تھوڑی ہے امام کا دفاعی بننا. آپ کے بھی اوپر بھی واجب ہے جتنا میرے اوپر واجب ہے اتنا ان جوانوں کے اوپر واجب ہے. تم سے کہا جاتا ہے اپنے امام کو قرآن میں دکھائیے تو پہلے آپ ہمیں یہ دکھائیے. نماز تو 5 وقت پڑھی جاتی ہے. مغرب کی 3 رکعت پہلے نیت کرو پھر الحمد پڑھو پھر قل هو اللہ پڑھو پھر دوسری رکعت میں قنوت پڑھو پھر سلام پڑھو پھر تشہد پڑھو. دکھائیے قرآن میں کہاں ہے؟ دکھائیے. اچھا یہ نہیں دکھا سکتے حج پہ کیسے جانا ہے, احرام کیسے باندھنا ہے, کعبے کا طواف کیسے کرنا ہے, پتھر کیسے مارنا ہے, پتھر کہاں سے لانا ہے, پتھر کس جگہ سے اٹھانا ہے؟ دکھائیے قرآن میں. کچھ نہیں, وہ بھی قرآن میں نہیں. اچھا یہ بھی قرآن میں نہیں, وہ بھی قرآن میں نہیں. بیڈ تو استعمال کر ہی رہے ہیں نا ماشاءاللہ. جو زوجہ اور شوہر صاحب ہیں میاں بیوی بیڈ استعمال کرتے ہیں. دکھائیے قرآن میں. سامنے کی بات ہے بالکل. دکھائیے نا قرآن میں جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. ساری ضد یہ ہے کہ نہیں یہ بتائیے قرآن میں ہے یا نہیں. یہ قرآن میں ہم نے کہا نماز قرآن میں کیا کہا, نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے, نماز کا حکم قرآن میں ہے. روزے کا حکم قرآن میں ہے, روزے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. حج قرآن میں ہے, حج کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. میں نے کہا تو یہ کس نے بتایا؟ کہا نبی بتاتا چلا گیا ہم کرتے چلے گئے. تو یہی جواب ہمارا بھی ہے. امامت کا حکم قرآن میں ہے, محرم کا حکم قرآن میں, نبی عزاداری کرتا چلا گیا ہم کرتے چلے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اور آج میں نے بھی قسم کھائی ہے منبر سے اتروں گا نہیں جب تک قرآن سے ثابت نہ کر دوں میں اور اعتراف نہ کروا لوں کہ ہاں یہی ہے. دلیل دیجئے, خالی نمبر نوٹ کرتے رہیے, داد نہ دیجئے چاہے, مگر میری طرف سے ذہن نہ بھٹک جائے آپ کا, ادھر ادھر نہیں جانا ذہن چونکہ بھاری مسئلہ ہے. دکھائیے قرآن مجید میں کہ کوئی امام ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی پہلی آیت سورہ رعد, قرآن مجید کا 13واں سورہ, آیت نمبر بھی 13. ارشاد رب العزت ہوتا ہے انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اے میرے نبی تو اس قوم کو ڈرانے والا ہے لیکن ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. سمجھ جائیے, رک جائیے, دلوں پہ لکھ لیجئے. کیا کہتا ہے قرآن؟ انما انت منذر, آپ ڈرانے والے ہیں لیکن ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. اب آپ پہلے ہم سے سوال کر رہے تھے نا, اب ہمارے سوال کا جواب دیجئے. یہ جو اس وقت ہندوستان پاکستان پوری دنیا میں ہے, ہم قوم ہیں یا نہیں ہیں؟ زور سے بولیے بھائی, ہم قوم ہیں. قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا. تو اگر ہم قوم ہیں تو ہمارے لیے ہادی بتائیے کون ہے؟ بڑا مسئلہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ قرآن مجید کا دعویٰ ہے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا. وہ زور سے بھائی, ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا, اور ہم بھی ایک قوم ہیں. تو اب ہم سارے مسلمانوں سے پوچھتے ہیں اس قوم کا ہادی کون ہے؟ مولوی, ملا,
مفتی جس کے پیچھے کل نماز پڑھتے ہو، بعد میں گالیاں دیتے ہو، آج برائی کرتے ہو، کل چھوڑ دیتے ہو، پہلے کندھوں پہ بٹھاتے ہو پھر ٹھوکرے مارتے ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ تو ہادی ہو نہیں سکتا۔ تو اگر تمہیں مل نہ ملے تو پھر جو ہم بتائیں اسے مانو۔ نہیں، آپ نے توجہ دی بھائی، یہ تو آپ بتائیے ہادی کون ہے، آپ بتائیے نا ہادی کون ہے۔ اور اگر نہ ملے، اچھا یہ بتائیے اگر ہم یہ مانے کوئی امام نہیں ہے تو قرآن مجید کی آیت غلط ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، اور ہم بھی ایک قوم ہیں تو ہمارے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے۔ ہادی کا معصوم ہونا ضروری ہے، تو وہ آخر معصوم ہے کون؟ تو اس کا مطلب ہے قرآن نے بتایا ایک ہادی کا وجود ضروری ہے۔ تو بتائیے قرآن میں ہے یا نہیں امام کا ذکر؟ یا تو یہ کہیے کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے کوئی نہیں ہے تو قرآن تو کہتا ہے کہ ہے، تو آپ تلاش کریے اب دنیا میں کون ہے۔ بھائی ایک تو مانیں گے نا کسی کو، ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، تو وہ آخر ہادی ہے کون؟ وہ رہبر ہے کون؟ وہ قائد ہے کون؟ وہ امام ہے کون؟ اور اگر آپ یہ کہ نہیں ہے تو قرآن مجید کی آیت جھوٹی ہوتی ہے۔ بھائی اسی وجہ سے مذہب شیعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک ہادی ہے، اگر نہیں مانیں گے تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا۔ تو قرآن کو جو جھوٹا ہونے سے بچا لے اسے ہادی کہتے ہیں۔ چلیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے جناب آدم کو پہلے پیدا کیا تھا یا آپ کو؟ ہاں ماشاءاللہ دیکھیں گردنیں تو ہلی رہی ہیں، لیکن وہ ایک مثال دیا کرتے تھے ہمارے استاد کہ جب مسئلہ کسی کو سنانے کا ہو تو ذرا بڑا سا سر ہلانے کے بجائے چھوٹی سی زبان ہلا دیا کریں۔ سمجھ رہے کیا مسئلہ ہے وہ سنیے گا۔ ایک ہادی کا ہونا قرآن مجید کا دعویٰ ہے، ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ ہادی کون ہے؟ اس کا مطلب کسی ہادی کا وجود اس زمانے میں ضروری ہے۔ آدم پہلے پیدا ہوئے یا آپ؟ جناب آدم پیدا ہوئے، اس وقت کوئی ہدایت لینے والا تھا؟ ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے خدا کی قسم، اسے واٹس ایپ پہ لکھ کے سمجھا سکتے ہیں آپ جو اعتراض کرے۔ اللہ نے آدم کو پہلے بھیجا، ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا۔ پہلے آدم ہے، پہلے آپ نہیں ہیں۔ اللہ نے پہلے بھیجا آدم کو، بعد میں بھیجا ہدایت لینے والوں کو، تاکہ قیامت تک کے لیے اللہ اپنی سنت بتا دے کہ ہم ہادی کو تو اکیلا دیکھ سکتے ہیں مگر یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہدایت لینے والے ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل۔ اللہم صلی علی محمد وآل وعجل۔ ہاں تو اللہ نے یہ عقلی بات ہے یا نہیں؟ تاریخی بات ہے۔ اللہ نے آدم کو پہلے بھیجا، لوگوں کو بعد میں بھیجا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ میں یہ تو برداشت کرتا ہوں میرا ہادی اکیلا رہے، یہ برداشت نہیں کر سکتا ہدایت لینے والے رہیں اور ہدایت دینے والا نہ رہے۔ تو اگر پروردگار عالم نے پہلے آدم کو بھیجا ہے تاکہ یہ جا کے ہدایت کر سکے، تو آج وہ اللہ کیسے گوارا کرے کہ اتنی قوم ہدایت کی محتاج ہو اور اس کے لیے کسی ہادی کا انتظام نہ ہو؟ اب ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ایک ہدایت کا مطلب ہے ڈکشنری میں راستہ دکھانا، اور ایک ہدایت کا مطلب ہے مقصد تک پہنچانا۔ آپ شاہ مردہ آ رہے تھے، آپ کو راستہ پتہ نہیں تھا، آپ نے کسی سے پوچھا شاہ مردہ کہاں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے اس گلی سے جائیے، اس سڑک سے جائیے، اس سڑک سے فلاں موڑ لیجئے، پھر رائٹ لیجئے۔ ایک تو ہدایت کے معنی یہ ہیں۔
ایک ہدایت کے معنی یہ ہے کہ آپ نے راستہ پوچھا، انہوں نے کہا بھائی آپ رک جائیے، میں موٹر سائیکل لے کے آگے آگے چلتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیے، اور وہ آپ کو لے کے آیا اور شاہ مردہ کے دروازے پہ چھوڑ دیا۔ ہادی دونوں ہیں، جس نے راستہ بتایا وہ بھی ہادی، جس نے تمہیں دروازے تک چھوڑا وہ بھی ہادی۔ تو ہادی کا مطلب کہتے اسے بھی ہادی ہیں، لیکن اسلام کسے ہادی کہتا ہے؟ جو خالی راستہ نہ بتائے بلکہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت تک پہنچائے، مگر جنت تک وہی تو پہنچائے گا جسے جنت کا راستہ پتا ہو۔ ارے بھائی نہ جان، ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ ماشاءاللہ تم جوانوں کی وجہ سے مجھے سکون ہو جاتا ہے، بڑی مدد ملتی ہے۔ کیا ہادی کے معنی راستہ دکھانے کے نہیں ہے، ہادی کے معنی ہے مطلب تک پہنچانا۔ اسی لیے یاد رکھیے، جنہوں نے دوسروں کو ہادی مانا تھا وہ قبر میں اکیلے گئے، کوئی مدد کرنے نہیں آیا۔ مذہب شیعت نے جن کو ہادی مانا تھا رشتہ دار چھوڑ کے چلے آئے، علی قبر کے اندر چلے گئے۔ اسی لیے قرآن مجید میں پڑھیے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے، چونکہ آپ کو پتا ہے میں ذاکر نہیں ہوں، بار بار کہتا ہوں میں ہمیشہ، میں تو ایک ٹیچر ہوں، ٹیچر کا کام ہے سب کو سب مل کے پڑھیں گے، دیکھیں کتنا ثواب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک، آگے پڑھیے۔ ہاں بابا یہیں رک جائیے۔ اہدنا الصراط ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، یا ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ دو ترجمے ہیں، ایک میری ننیحال کا ترجمہ ہے اور ایک میری ددھیال کا ترجمہ ہے۔ بھائی اس سے زیادہ میں اور اشارہ نہیں کروں گا منبر سے، چونکہ یہ اشرا پوری دنیا میں دیکھ جا رہا۔ ایک ننیحالی ترجمہ ہے، ایک ددھیالی ترجمہ ہے۔ ایک وہ ہے جسے ابھی تک راستہ نہ ملا، ایک وہ ہے جسے شاہ مردہ کا راستہ مل گیا۔ سمجھ رہے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو اندازہ کیسے لگانا پڑے گا کہ کس کو مل گیا کس کو نہیں مل گیا؟ تو ابھی میں آپ سے کہوں گا، جیسے ہی اس کا انٹر کا امتحان ہوا، ابھی تک ہوا نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں پروردگار مجھے انٹر کے امتحان میں پاس کر دے، یا کہے قبلہ ذرا میرے لیے دعا کر دیجئے ہمیں انٹر کے امتحان میں پاس کر دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ الہی آمین۔ اچھا انٹر کا امتحان ہو چکا ہے، آپ پاس ہو چکے ہیں، میں نے کہا بھئی آپ پاس ہو گئے، کہا الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب الحمدللہ کہاں جاتا ہے؟ جہاں راستہ مل چکا ہو وہاں کہا جائے گا الحمدللہ، جہاں ابھی تک راستے کی تلاش میں ہو کہا جائے گا الہی آمین۔ اب دونوں فرقوں میں دیکھ لیجئے، الحمد کے بعد الحمدللہ کون کہتا ہے، آمین کون کہتا ہے؟ اب بھائی مولا کے نام پہ ہاتھ بھی اٹھانا ہے تو ایسے اٹھاؤ جیسے رسول نے غدیر میں اٹھایا تھا بھائی۔ ہاں ماشاءاللہ، لگتا ہے نا غدیر یاد آتی ہے خدا کی قسم جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہدایت کے دو معنی، ایک ہے راستہ دکھانا، ایک ہے راستے تک پہنچانا، مقصد تک پہنچانا۔ ہادی ہم اسے نہیں مانتے جو خالی راستہ دکھائے، ہم اسے مانتے ہیں جو قبر میں بھی آئے
کوثر پہ بھی آئے، سلسبیل پہ بھی آئے، برزخ میں بھی مدد کرے، قیامت میں بھی مدد کرے، اور پھر ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل بھی کرے، تبھی تو ہادی ہوگا۔ تو یہ ابھی ایک دلیل میں نے مکمل کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اچھا، رسول سے سلمان فارسی، علماء اہل سنت کی مستدرک الصحیحین 1، کنز العمال 2، ینابل مودت 3، یہ علماء اہل سنت کی 3 کتابیں ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے میرا نبی تو ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ سلمان فارسی آگے بڑھے، یا نبی اللہ ڈرانے والے تو تم ہو، لیکن وہ ہادی کون ہے؟ ایک مرتبہ کا سلمان، یہ علی ہادی ہے، اس کا حسن ہادی ہے، اس کا بیٹا حسین ہادی ہے۔ اور پھر ہر پیریڈ میں، ہر زمانے میں، 5ویں امام کے زمانے میں 5واں امام ہادی، 6ٹھے امام کے زمانے میں 6ٹھا امام ہادی، 7ویں امام کے زمانے میں 7واں امام ہادی۔ ارے بھائی فقر کیا کرو، رات میں شکر خدا کر کے سویا کرو کہ ہم نے رسول کے دور سے اب تک کسی غیر معصوم کے اشارے پہ نہیں چلے، ہم ہمیشہ اگر کسی کے پیچھے چلیں تو معصوم کے پیچھے چلیں۔ تو ایک تو آیت قرآن مجید کی یہ کہتی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر آج ہم موجود ہیں اور ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے اور بارگاہ خدا میں ہم سے حساب لے جانے لگا، تو آپ جوان اللہ سے کیا کہیں گے؟ پروردگار ہم کیسے سیدھے ہوتے جب کوئی ہادی نہیں تھا؟ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے قرآن کہتا ہے ایک ہے، تو کرو تلاش وہ کون ہے۔ اگر تمہیں نہ ملے تو نبی سے پوچھو۔ بھائی نبی سے پوچھنا واجب ہے یا نہیں؟ ہمارے اس زمانے کے لیے ہادی کون ہے؟ وہ میں نے پہلے 3 مجلسوں میں بتا دیا کہ نبی نے فرمایا ایک ہے، اس کا نام میرا نام ہے، وہ میں بتا چکا ہوں۔ ایک آیت لکھتے رہیے گا۔ دوسری آیت قرآن مجید کی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ اسراء آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ارے بھائی اتنی واضح آیت ہے بالکل، یہ کوئی فارسی عربی میں نے نہیں پڑھی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اگر آج گروہ موجود ہے تو رسول کے زمانے والوں کو رسول کے ساتھ بلایا جائے گا، علی کے زمانے والوں کو علی کے ساتھ بلایا جائے گا، حسن کے زمانے والوں کو حسن کے ساتھ بلایا جائے گا، 5ویں والے کو 5ویں کے ساتھ، 6ٹھے والے کو 6ٹھے کے ساتھ، 11ویں کے زمانے میں جو تھے ان کو 11ویں کے ساتھ۔ تو اب یہ بتاؤ ہمیں کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہے کوئی، تو پھر یہ تو بتائے ہمیں پیش نماز کے ساتھ بلائیں گے، ذاکر کے ساتھ بلائیں گے، مولوی کے ساتھ بلائیں گے، یہ تو خود ہی بیچارے گناہگار ہیں، تو ان کے پیچھے ہم کیا چلیں گے؟ سمجھ رہے؟ تو اب قرآن یہ کہتا ہے ہر گروہ کے لیے ایک امام کا ہونا، تو بتائیے نا کون ہے وہ، ورنہ پھر قرآن کی آیت غلط ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، ایسا خبیث بھی پیدا ہو گیا جو قرآن مجید کو جھٹلانے بھی لگا، بولنے بھی لگا، اور ہم پہ اب مسلمانوں کو موقع بھی مل گیا، ان میں سے نکلا۔ سمجھ گئے کس کا نام ہے کم وقت کا؟ وسیم تو کہیے ہی نہیں اسے، لئیم کہیے، لئیم۔ اس لیے کہ ہم قرآن کے مخالف کو بھی یزید مانتے ہیں، حسین کے مخالف کو بھی یزید مانتے ہیں۔ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ بندہ۔ قرآن کی آیتیں غلط ہے۔ بھائی قرآن کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ پہلی تو بات ہے اسے بیچارے کو عربی نہیں آتی، وہ پیدا ہوا ہندوستان میں،
عربی میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں، اسے کیا پتا قرآن کیا ہے، اسے کیا پتا قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اسے کیا پتا، مگر موقع مل گیا بعض لوگوں کو، ارے وہ تم میں سے ہے، وہ تم میں سے ہے۔ میں نے کہا بھائی آدم کے اگر قابیل پیدا ہو جائے تو آپ جناب آدم کو تانے مارو گے، جناب نوح کی اگر بیوی بگڑ جائے تو کیا نوح کو برا کہو گے؟ اور اب میں بات ہی ختم کر دیتا ہوں، اگر رسول کا چچا ابو لہب بن جائے ایک صلوات بھیجے ماں آواز بلند، یہ بات آواز بلند نعرہ صلوات۔ دلیل آپ سن رہے ہیں؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو میری گزارش ہے اپنے بھائیوں سے، اپنے جگری بھائیوں سے، اپنے دل کے ٹکڑوں سے، اپنی روح سے کہ فرمائیں کہ وہ کون ہے امام جس کے ساتھ آپ کو بلایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی، پہلی آیت نے کیا اشارہ کیا؟ کوئی ہادی ہے۔ دوسری آیت نے کیا اشارہ کیا؟ کوئی ہے۔ یہ ہو گیا۔ تیسری آیت اور سن لیجئے، وہ تو آپ کے بھی یاد ہے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح، آج بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ارے بھائی نہیں سمجھتے بھی آپ نے، انا انزلنا تو سب کے یاد ہے، نماز میں پڑھتے ہو۔ تمہارے امام مہدی کا مسئلہ ہے نا، کیسے ثابت کرے قرآن سے؟ خدا کی قسم نیند اڑ جائے گی تمہاری بھی، اور قیامت تک کے لیے اپنے موبائل میں سیو کر لو اس دلیل کو۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح ایک شخصیت پہ نازل ہوتے ہیں۔ یا تو امام مہدی کے وجود کو مان یا اس بات کو مان، بتا کیا تیرے باپ پہ نازل ہوتے ہیں؟ بھائی قرآن مجید ہے، تنزل الملائکۃ والروح، آگے پڑھیے۔ ہاں، کب تک رہتے ہیں؟ ہی حتی مطلع صبح تک، فرشتے نازل ہوتے ہیں صبح تک رہتے ہیں۔ تو وہ دروازہ بتا جہاں نازل ہوتے ہیں، یا تو قرآن کی آیت کو جھوٹ کہہ دے نازل نہیں ہوتے، قرآن جھوٹا ہے، اور اگر نازل ہوتے ہیں تو وہ گھر بتا۔ تمہارے پہ کوئی ملک نازل نہیں ہوتا، ایک ہی نازل ہوتا، اسی سے پریشان ہو یا نہیں ہے؟ ہو نہیں، ایک ہی آتا ہے تمہارے پاس، اسی کی تمنا میں ہو کسی طرح دوسرے کے چلا جائے، ہمارے نہ آئے۔ اتنا تو آپ ڈرتے ہیں ملک سے۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح فرشتہ اور ملائکہ اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ تو وہ جگہ بتائیے بھائی، وہ گھرانہ بتائیے بھائی جہاں نازل ہوتے ہیں، اور اگر تم نہ بتا سکو تو جو ہم کہتے ہیں وہ مانو۔ آؤ مذہب شیعت بتائے گا وہ گھر جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ جب رسول زندہ تھے تو رسول پہ آتے تھے، جب علی زندہ تھے تو علی پہ آتے تھے، جب حسن زندہ تھے تو حسن پہ آتے تھے، جب حسین زندہ تھے تو حسین پہ آتے، آج 12ویں پہ آتے۔ تو پھر پڑھیے، جتنی اچھی بات میں نے بتائی اتنی اچھی آپ صلوات پڑھیے۔ چلیے، کتنی دلیلیں ہو گئی بھائی؟ ہاں بولے سر، 3۔ پھر سن لیجئے، آپ چاہے جو قرآن پڑھے لکھے جوان ہیں نا، وہ جا کے نمبر سے قرآن دیکھیے گا، جا کے
आयतें तो कम से कम याद कर ही सकते हैं, चूंकि हुसैन की यूनिवर्सिटी है। यौम नदू कुल्ला उनासिन बे इमामहिम, सूरह इसरा आयत नंबर 71। इन्नमा अंत मुनज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद, सूरह राद आयत नंबर 13। उसके बाद चलिए जो अभी ये तो इन्ना अंज़लना में ही मौजूद, आखिरी पारे में जाके देख लिएगा, इन्ना अंज़लना आपको मिल जाएगी। अब मैं पढ़ने लगा हूं चौथी आयत कुरान की, भाई इसी में आपकी बात को तमाम कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह तौबा आयत नंबर 105। खुदा की कसम बड़ी आयत है। वक़ुल इमलू, ए मेरे रसूल इन लोगों से कहो अमल करो, मगर ये सोच के करना फसयरल्लाहु अमलकुम, तुम्हारे अमल को अल्लाह देख रहा है, व रसूलहू, उसका रसूल देख रहा है, वल मोमिनून, और कुछ मोमिन है जो देख रहे हैं। ये जो 3 आयतें पढ़ी है ना, सबसे अजीम आयत मैंने पढ़ी है। अब क्या, ए मेरे नबी इन लोगों से कहो तुम काम करो, अमल करो, नेकियां करो या बुराइयां करो, जो भी करो, मगर ये सोच के करो कि तुम्हारे इस काम को अल्लाह देख रहा है। एक, फिर क्या फरमाया, व रसूलहू, उसका रसूल देख रहा, हाँ बोलिए, देख रहा, हालांकि कब्र में है। अरे नहीं भाई, रसूलुल्लाह कहां है इस वक्त, बोलिए, मदीने में, मस्जिद नबवी में, जरी के अंदर, कब्र में मौजूद हैं। तो ये कहना चाहिए था रसूलुल्लाह देखते थे। अब मैं क्या करूं, आप इतनी देर से समझ रहे हैं तो भाई, मसलन अभी मैं मिसाल देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कलमा पढ़िए, ला इलाहा, और मैं एक रिवायत भी सुना देता हूं। मासूम ने फरमाया अगर आप ये चाहते हैं आपको कोई बीमारी न लगे, आपको नजर न लगे, आप परेशान न हो, तो जब भी नया लिबास पहने तो पहले पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन, ये 3 कलमे पढ़िए, फिर नया कुर्ता पहनिए। बड़ी बरकतें हैं इसकी, बड़ा अजर सवाब है इसमें। खाली 3 कलमे, मेरी मां बहनें भी नए नए बनाती हैं, अब तो किसी के मरने में भी जाती हैं, 40वें में भी, तो नए बगैर नहीं जाते। हाँ, मैं उन पे एतराज नहीं कर रहा हूं, मर्दों का हाल उनसे भी बुरा है, और पहनना चाहिए भाई। अब सलावात इतनी पता नहीं क्यों इतनी वैसी भेजी आपने, चूंकि ये जितनी भी हैं, जो बुजुर्ग हैं मेरी माएँ हैं, और जो जवान हैं वो मेरी बहनें हैं, तो अगर भाई या बेटा कोई बात कहेगा तो उसकी बात तो बुरी नहीं मानेगी ना। माँ बहनें बुरा नहीं मानती है तो आप चढ़ा देते हैं उन्हें जाके, हाँ वो बुरा नहीं मानती हैं। तो जब भी माँ बहनें नया लिबास पहने तो ऐसे ही ना पहने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन। क्यों पढ़वाया जा रहा है 3 कलमे लिबास पहनते हुए? इसलिए कि ये दुनिया उसी का हक है कि जो मोमिन हो। तो आप जो लिबास, इस्लाम नए लिबास को नहीं मना करता, इस्लाम कहता है जितनी अच्छी हैसियत हो इतनी अच्छी हैसियत में रहिए। ये आपको गलत बात बताई जाती है मिंबरों से, मैं उन मौलवियों के भी खिलाफ हूं जो उल्टा सीधा बताते हैं, इतना दबाते नहीं, दबाना नहीं है। अगर आपकी हैसियत 10,000 का सूट पहनने की है तो आप 10,000 का पहनिए। अगर आपकी हैसियत 1 करोड़ की गाड़ी रखने की है, रखिए। इस्लाम मना नहीं करता, न कपड़ों से, न लिबास से, न बेहतरीन पर्दों से, न बेहतरीन मकान से, मगर शर्त यह है कि लिबास भी बनाइए, कपड़े भी बनाइए, महल भी बनाइए, गाड़ी भी लीजिए, मगर सब हलाल की कमाई से हो, हराम से ना हो।
مثلا یہ غلط بتایا جاتا آپ سے، نہیں، آپ بہت اچھے حالات میں رہیے، اقتصاد مضبوط کر کے رہیے، کوئی شیعہ غریب ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی شیعہ فقیر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میں آج آپ کو ایسی دلیل دیتا ہوں کہ نہ آپ کسی وائز کی سنیں گے، نہ کسی ذاکری کی سنیں گے، نہ کسی مولوی کی سنیں گے، ایسا ہتھیار دے دوں گا تمہارے ہاتھ میں کہ سب کی زبان کٹ جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے زکوٰۃ دو، قرآن مجید میں ہے خمس دو، قرآن مجید میں ہے صدقہ دو، قرآن مجید میں ہے خیرات دو، تو دے گا تو جب امیر ہوگا، اور اگر خود ہی غریب ہے۔ اسلام زکوٰۃ لینے کو نہیں کہتا، دینے کو کہتا ہے۔ ہر آدمی کا اقتصاد مضبوط ہونا چاہیے، اور تمہارا مولا جس کے نعرے لگاتے ہو نا مولا علی کے، وہ تو کہتے ہیں لو کان الفقر رجلا، اگر فقیری میرے سامنے مجسمے کی شکل میں آ جائے تو میں اسے قتل کر دوں۔ میں علی نہیں چاہتا کوئی آدمی غریب رہے، چٹائی پہ بھی بیٹھو تو امیر المومنین رہو۔ نہیں کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر امیری اور دولت بری چیز ہوتی تو انشاءاللہ دیکھیں مثال دیتا ہوں آپ کو میں، اگر امیری اور دولت بری چیز ہوتی تو اللہ خدیجہ کی دولت کو اپنی دولت کیوں کہتا؟ اس کا مطلب ہے دولت کا ایک مقام ہے، ہونی چاہیے، سب کے پاس ہونی چاہیے، کماؤ، لوٹو نہیں، جائیداد پہ قبضے نہ کرو، کسی کی جائیداد نہ ہڑپو، کماؤ۔ اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں کمانے کے لیے، یہ دو ہاتھ اسی لیے تو دیے ہیں جب مجلس میں آؤ تو غدیری نعرہ لگاؤ، اور جب کام پہ جاؤ تو ان سے کام کرو۔ علی مولا، 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 علی مولا۔ ماشاءاللہ برس رہا ہے جیسے محرم ہے اور حسین کی یونیورسٹی میں سبق ہو رہا ہے۔ 3 آیتیں پڑھی، چوتھی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 105۔ میرے نبی ان سے کہیے کہ کام کرو مگر یہ سوچ کے کرو اللہ دیکھ رہا ہے۔ مثلا کسی کی غیبت کرنے لگی میری ماں بہن دوسرے سے، تو یہ سوچ کے کرے اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، کچھ مومنین ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ کا لفظ ہے، میں نے لکھ دیا کچھ کا لفظ، سنیے، مومنین ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اذان میں یا کلمے میں؟ لا الہ الا اللہ محمد اللہ کے رسول یا تھے؟ پھر سوچ لیجئے ذرا، تو قبر میں چلے گئے۔ بھائی یہی تو فرق ہے ہم میں اور رسول میں، تم قبر کے اندر چلے جاتے ہو تو تھے میں آ جاتے ہو، وہ قبر کے اندر بھی آتا ہے تو ہے میں آتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ سارے سب سے پوچھئے، ہمارے اہل سنت بھائیوں سے بھی پوچھئے، کیا کہتے ہیں؟ بے شک محمد اللہ کے رسول۔ تو اس کا مطلب ہے قبر میں چلے گئے، مگر تھے نہیں کہہ سکتے، ہیں۔ تو اگر ہیں تو دیکھ رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ نہ کہو نبی کو سلام نہ کرو زری پہ جا کے۔ ارے بھائی اتنا بڑا جملہ میں نے بول دیا، اس پہ تو آخری آدمی کا ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا۔ یہ نہ کہو زری پہ جا کے سلام نہ کرو۔ ارے ہم مردہ کو سلام نہیں کرتے، ہم زندہ کو۔
یہ نہ کہیے تھے، ہیں، اور ہیں تو ہمیں دیکھ۔ ہم اس رسول کو نہیں مانتے کہ جس کو دکھائی نہ دے۔ نبی کریم جو ہیں، نبی کریم آپ کو سناتا ہوں میں، نبی کریم نماز جب پڑھتے تھے تو کچھ لوگ پیچھے سے اٹھ کے چلے جاتے تھے، جب پیچھے اٹھ کے چلے، نبی جیسے ہی پھیرتے تھے کہنے لگے وہ اٹھ کے کیوں چلے گئے؟ ارے بھائی تم فلاں رکعت میں کیوں چلے گئے تھے؟ تم پیچھے تو اٹھ کے۔ یہ اپنی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا ہوں، علماء اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ کیا تم بھائی اٹھ کے کیوں چلے گئے تھے؟ تو اب وہ جواب نہیں دے رہے کیوں چلے گئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ آگے دیکھتے ہیں یا پیچھے دیکھتے ہیں؟ اب نبی نے فرمایا میرا کمال یہی تو ہے، جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ تم الگ ہو، میں الگ ہوں۔ ابھی اور صحیح بخاری، امام بخاری مذہب اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب، جس میں لکھا ہوا ہے نبی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں، صحابہ کی پلیٹ پر کھانے پر مکھی بیٹھی ہے، نبی کے جسم پہ نہ مکھی ہے نہ پلیٹ پہ مکھی ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا نبی اللہ یہ کیا بات ہے، آپ کی پلیٹ پہ مکھی نہیں بیٹھتی، آپ کے کھانے پہ مکھی نہیں بیٹھتی، آپ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی، ہمارے کھانے پہ بھی مکھی، ہمارے پینے پہ بھی مکھی، ہمارے جسم پہ مکھی۔ ایک مرتبہ نبی نے فرمایا مکھی بھی جانتی ہے تم الگ ہو۔ مکھی بھی جانتی ہے تم الگ ہو، ہم تو رسول ہم جیسا نہیں ہے۔ فیصلہ کلیئر ہے بھائی، رسول رسول ہے، ہم ہیں۔ تو اللہ دیکھتا ہے، گنتے رہیے بھائی، اللہ دیکھتا ہے ایک، رسول دیکھتے ہیں دو۔ اب اگر قرآن یہی رک جاتا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ قرآن نے کہا جیسے اللہ دیکھتا ہے، جیسے رسول دیکھتا ہے، ایسے ہی کچھ مومنین دیکھتے ہیں۔ تو اب وہ مومن تلاش کرو، وہ کون ہے جو اللہ اور رسول کی طرح دیکھتا ہے؟ تو نہ تو ہمارے مجتہد ہیں، نہ ہمارا مولوی ہے، نہ ہمارا ذاکر ہے، نہ ہمارا عالم ہے۔ تو آپ بھی بتا دیجئے، نہ ملا ہیں، نہ مفتی ہیں، نہ دیوبند ہے، نہ اہل حدیث ہے، کوئی آپ میں سے ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ادھر میں نے آپ سے مسافہ ملایا، اس کا تو آپ کو پتا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے منہ پھیر کے آپ کی غیبت کرنی شروع کر دی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میری آپ ابھی مجلس میں میرے منہ پہ تعریف کریں، گھر جا کے برائی کرنے لگے، مجھے کیا پتا۔ اسی طرح مفتی صاحب کو لے لیجئے، منہ پہ تعریف کریے، گھر جا کے برا کہیے، مفتی صاحب کو کیا پتا۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا مجلس کے پیچھے والے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سارے علماء کا حال یہی ہے، سارے مولویوں کا حال یہی ہے، سارے مجتہدین کا حال یہی ہے، سارے علم حدیث کے جاننے والوں کا حال یہی ہے، دیوبندیوں کا یہی حال یہی ہے، شیعوں کا حال یہی ہے، سنیوں کا حال یہی ہے، بریلویوں کا حال یہی ہے۔ تو یا تو قرآن کو جھوٹا کہو، اور اگر تم نہیں ہو تو پھر ایسا مومن تلاش کرو کہ جسے قبر میں جانے کے بعد بھی دکھائی دے۔ ارے نہیں بھائی، میری محنت کو آپ نے ضائع کر دیا۔ جسے ہر جگہ کا معلوم ہو، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ بھی پتا ہو، آگے کیا ہو رہا ہے یہ بھی پتا ہو، کسی کے بلڈنگ میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی پتا ہو، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی پتا ہو، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی پتا ہو، ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی پتا ہو۔ جس طرح اللہ کو پتا ہے، جس طرح رسول کو پتا ہے، اسی لیول کا کوئی مومن تلاش کر کے بتاؤ۔ اچھا قرآن نے یہ نہیں کہا اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتا ہے، ایک مومن دیکھتا ہے، نہیں، مومنین پلورل جمع کا صیغہ، کچھ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے اپنے زمانے میں دیکھتی ہے۔ یا تو تم وہ جماعت دکھا دو، اور اگر نہ ملے تو ہم بتاتے ہیں علی کے زمانے میں علی تھے۔ صلوات بھیج دیں محمد
پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار قول سوا لاکھ نعرہ حیدری نعرہ صلوات دکھاؤ جوانوں وہ کون ہے، قرآن مجید میں دکھائیے وہ مومنوں کی جماعت کون ہے جسے سب چیز پتا ہے، اور اگر نہیں بتا سکتے تو ہم سے پوچھو، ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ ایک مثال دیتے ہیں، ایگزامپل، پہلے کا ایگزامپل دیتے ہیں، آخر کا خود سمجھ میں آ جائے گا۔ علی اور اولاد علی ہیں ہر زمانے میں جو اللہ اور رسول کی طرح دیکھتے ہیں۔ اب آپ انکار کر دیجئے، اما تم تو بھائی زمین کی بات کرتے ہو، ہم تو اسے ہادی مانتے ہیں جو بیٹھتا زمین پہ ہے دیکھتا آسمان پہ ہے۔ نہیں، ابھی کچھ لوگوں کی، چونکہ جب تک میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا تب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ رسول معراج پہ پہنچے، رسول آسمان پہ معراج پہ پہنچے، علی بستر کے اوپر، نبی معراج کر کے آ گئے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے رسول سے علی، یا رسول اللہ معراج کے حالات آپ بیان کریں گے؟ یہ تو سارا اہل سنت کی کتابوں میں ہے، آپ بیان کریں گے یا میں؟ کہا علی تم بیان کرو گے تو اور اچھا لگے گا۔ اب علی نے کہا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ اب آپ کہتے ہیں جناب اس ترقی یافتہ زمانے میں بھلا ایک آدمی نیچے بیٹھ کے آسمان پہ رسول گئے، سیر کر کے آ گئے، پوری دنیا کی ترقی، آج تک سائنسدان بیچارے حیران رہ گئے، انہیں تو ابھی ایک آسمان کی حقیقت کا نہیں پتا، نبی نہ جانے کہاں گئے، علی کو بیٹھے بیٹھے کوئی وہ نہیں تھا، تو آپ کیسے پتا چل گیا؟ میں ابھی بتاتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ آپ کا کوئی رشتہ دار امریکہ میں ہے؟ کس کا ہے بھائی؟ میرا تو ہے۔ ایک سلوات بھیج محمد۔ اس کا مطلب ہے تم سب سے بڑا آدمی میں ہی ہوں پھر، ہاں، کیونکہ میرا تو ہے، میری بہن بھی ہے، بہنوئی بھی ہے مثلا، وہ تو ہیں میرے تو۔ اب ان سے جب پہلے بات ہوا کرتی تو انداز الگ ہوتا تھا، اب آج ہماری بہن اور بہنوئی جو ہے امریکہ سے فون ملا دیتے ہیں، واٹس ایپ کا کال، اس میں وہ اپنے گھر میں بستر پہ بیٹھے ہیں، میں اپنے گھر میں بستر پہ بیٹھا ہوں، وہ میری شکل دیکھ رہے ہیں، میں ان کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ اگر دنیا آج اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ ایک ادھر سے بیٹھ کے ادھر کے آدمی کو دیکھ سکتا ہے، تو جس کے پاس عصمت کا نیٹ ورک ہو، ایک صلوات بھیج دے محمد اور عالم۔ بھائی جس کے پاس عصمت کا نیٹ ورک ہو تو وہ، اور خالی ایسے ہی نہیں، جس کا نام ہے رومیلا، آخری جملہ ہے بس، رومیلا 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 رومیلا، علی کا صحابی ہے، بخار تیز ہو گیا، تیز بخار ہو گیا، نہیں آ پایا ایک دن جماعت میں، دوسرے دن تھوڑا سا سکون ہوا، 2-3 دن کے بعد چلا نماز جمعہ میں، اور نماز جمعہ میں علی خطبہ دے رہے تھے، علی نے نماز پڑھائی، بخار اور زیادہ تیز ہوا، پھر ہلکا ہوا، دل گھبرانے لگا۔ دیکھیے ہم نے کیسے مولا کو مانا، غور کیجئے کیسے مولا کو مانا۔ خالی آپ نعرہ لگا کے نہ سمجھ لیں ہم مولا کو بہت چاہتے ہیں، جتنا ہم سب مل کے چاہتے ہیں نا اس سے زیادہ ہمارا مولا ہمیں چاہتا ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں، بخار تیز ہوا، دل گھبرایا، واپس چلنے لگا، جیسے ہی چلنے لگا نماز پڑھ کے جلدی نکلا، میرا مولا پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، تو ذہن میں خیال آیا، ذہن میں، کہا نہیں، ذہن میں خیال آیا، میرے مولا نے مجھے پوچھا نہیں، ادھر ذہن میں خیال آیا، ادھر میں بتا رہا ہوں وہ جماعت کون سی ہے جو دیکھتی ہے، خیال آیا، کہا رومیلا کیا سوچ رہے تھے ابھی؟ مولا نے نہیں پوچھا، اب میں بتاؤں، تجھے فلاں دن بخار چڑھا تھا، دوسرے دن تیرا بخار ہلکا ہوا، تیسرے دن تجھے کمزوری محسوس ہوئی،
چوتھے دن جمعہ آ گیا، تو نے سوچا علی کے پیچھے نماز پڑھوں، تو مسجد میں آ گیا، جب میں خطبہ دے رہا تھا تیرا بخار اور تیز ہو گیا، تو نے اٹھنا چاہا، پھر تیرے دل نے کہا مولا کے پیچھے نماز پڑھ، اس کے بعد تو نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد تو گھر چلا، گھر چلتے وقت یہ سوچ رہا تھا، میرے مولا نے نہیں پوچھا، کہتا ہے مولا اتنی باتیں تو وہ بھی نہیں بتا سکتا جو میرے ساتھ تھا۔ مولا اتنی باتیں تو وہ بھی نہیں بتا سکتا جو میرے، زور سے بولیے، جو میرے ساتھ تھا وہ بھی۔ کہا رمیلہ تو اپنی بات کرتا ہے؟ ارے کروڑوں سلام ہو جائے خدا کی قسم، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بخشے جا سکتے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ممبر سے، ہم سب کا عمل اس لائق نہیں بخشے جائے، مگر علی کا کرم ہوگا تو بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان 14 کا کرم ہوگا، شہزادی کونین کا کرم ہوگا تو ضرور بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب سنیے، رمیلہ اپنی بات کرتا ہے، پورے مشرق میں، پورے مغرب میں، پورے ورلڈ میں جب بھی میرے چاہنے والے کو، کسی مومن کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اور وہ دعا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی دعا پہ آمین میں علی کہتا ہوں۔ میں اس کے پریشان ہونے سے پریشان ہو جاتا ہوں۔ جب تم پریشان ہوتے ہو نا، اچھا میرا مولا معاذ اللہ صدیق اکبر ہے بھائی، جھوٹ کا تو کوئی گزر ہی نہیں ہے، میرا مولا کہتا ہے جب تم پریشان ہوتے ہو تو تم سے زیادہ میں پریشان ہوتا ہوں تمہارے لیے، تو ایسے مولا کو مانو نا جب تمہاری پریشانی سے زیادہ پریشان ہو جائے۔ ایک تو وہ، دوسرا ایگزامپل دیتا ہوں انشاءاللہ، بلکہ کل ہی دوں گا میں۔ اسی لیے معرفت ضروری ہے قرآن مجید کی۔ 4 آیتیں میں نے پیش کی جس میں ثبوت ہمیں دیجئے وہ کون ہے، آخر وہ امام کون ہے، وہ ہادی کون ہے، وہ دیکھنے والا مومن کون ہے، وہ کون ہے جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اگر نہ بتا پاؤ تو تسلیم کرو وہ 12واں ہے، اور اس کا قرآن مجید میں اشارہ موجود ہے۔ اسی لیے قبر کے اندر ایک چیز کام آئے گی، بس کوئی نہیں کام آئے گا خدا کی قسم، ایک چیز کام آئے گی مرتے وقت، جب آپ کا دم نکلنے لگے گا نا، ہم سب کا دم نکلنے لگے گا، تو شیطان اپنی پوری فورس لے کے، پوری فوج لے کے شیطان آتا ہے اور یہ کہتا ہے اسے مرنے سے پہلے ولایت علی سے ہٹا دو۔ ایک شیطان نہیں آتا، پوری فوج جتنی بھی اس کی طاقت ہے نا، پوری طاقت کے ساتھ شیطان آتا ہے، اور تمہیں پیاس لگتی رہتی ہے، تمہارے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، جب مرتا ہے آدمی ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، ہونٹ خشک ہوتے ہیں تو شیطان بالکل ٹھنڈا شربت پیش کرتا ہے، کہتا ہے یہ پانی لے لے مگر علی چھوڑ دے، اہل بیت چھوڑ دے، رسول چھوڑ دے۔ اسی لیے ہمارے یہاں مستحب ہے کہ جب آدمی مرنے لگے تو وہ لوگ، عورتیں اور مرد جو پاس ہوں، وہ چمچے میں پانی لے کے اس کے منہ میں ڈالے مرنے والے کے لیے، تاکہ یہ علی والوں کا پانی پیے، شیطان کا پانی۔ سمجھ ریزن کیا ہے؟ میری ماں بہنوں غور کیجئے، کیونکہ میری ماں بہنیں اس وقت زیادہ رہتی ہیں جب آدمی مرنے لگتا ہے، تو آپ تو نہ جانے جاب پہ ہیں یا کہاں ہے، کسی کا دم نکل رہا ہے، تو ماں بہنوں مستحب ہے یہ اس کے منہ میں پانی ڈالیے، چونکہ شیطان کا پانی پینے نہ پائے۔ اور ایک دعا ہے، ورنہ آپ بدل جائیں گے، خدا کی قسم بدل جائیں گے، ہم بدل سکتے ہیں، کیونکہ شیطان کا وار اتنا سخت ہوتا ہے اس وقت کہ ہم بدل بھی سکتے ہیں، اور بدل کے ہم بہک بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ وہ دعا جو تمہیں مرتے وقت بدلنے نہ دے۔ اب ماشاءاللہ آپ سب کے کان میری طرف متوجہ ہیں، بالکل آپ سوچ رہے ہیں کیا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ متوجہ ہو جائیے۔ مرتے وقت شیطان کا حملہ سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے تمہیں بہکانے کے لیے۔ ایک دعا ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے اس وقت، اگر آپ نے زندگی میں اس دعا کو پڑھی ہو تو، اس کا نام ہے دعائے عدیلہ۔ ذرا نام لیجئے زور سے تاکہ میری ماں بہنوں تک بھی آواز پہنچائے۔
دعائے عدیلہ، عدیلہ کہتے ہیں بدلنے کو، عدیلہ عربی میں کہتے ہیں بدلنا، چینج ہونا، یعنی وہ دعا جو تمہیں چینج نہ ہونے دے، تمہیں بدلنے نہ دے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بہت بڑی دعا نہیں ہے، دو دعائیں عدیلہ ہیں جو میری مابین وظائف الابرار زیادہ پڑھتی ہیں، دو دعائیں عدیلہ ہیں۔ ایک دعائے عدیلہ ہے بالکل چھوٹی سی، وہ چھوٹی سی کون سی ہے؟ وہ پڑھیے ہر نماز کے بعد، اگر آپ وہ دعائے عدیلہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ شیطان کے بہکائے میں نہیں آئیں گے، ورنہ آ سکتے ہیں، خطرہ ہے۔ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے امام نے فرمایا دعائے عدیلہ پڑھو ہر نماز کے بعد۔ دعائے عدیلہ کون سی سنیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربن، پڑھیے ذرا مل کے، وبالاسلام دینن، وبالکعبۃ قبلۃ، وبالقرآن کتابا، وبمحمد نبیا۔ میں اللہ سے راضی ہوں جو میرا رب ہے، میں کعبے سے راضی ہوں جو میرا قبلہ ہے، میں قرآن سے راضی ہوں جو میری کتاب ہے، میں محمد مصطفیٰ سے راضی ہوں جو میرا نبی ہے۔ اور اس کے بعد جو شروع ہوتا ہے نبی، وَبِعَلِيٍّ امامہ، علی کی امامت سے راضی ہوں۔ پھر امام نے والحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وعلی ابن محمد ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن۔ سادتن وقادتن وائمتن، ان 12 کو میں اپنا سردار مانتا ہوں، ان 12 کو میں اپنا قائد مانتا ہوں، ان 12 کی امامت سے راضی ہوں، ان کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ ہے بس چھوٹی سی ہے۔ تو کیا آپ جستجو نہیں کریں گے؟ اگر کسی کو نہ ملے تو میرے پاس ابھی بیٹھ سکتا ہے، بعد میں گوگل پہ سرچ کریے دعائے عدیلہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن، تقریباً 4-5 لائن کی ہے۔ ہر جوان لڑکا گوگل پہ سرچ کر لے، انگریزی میں بھی موجود ہے، نہیں ہے تو ایک دعائے عدیلہ میں گزارش کروں گا، چونکہ مجھے پتا ہے یہ کمیٹی بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ اللہ اس کمیٹی کو سلامت رکھے اور ان کی دلی حاجات پورا فرمائے، اور ان کے ذریعے جو زمین ابھی تک نہیں آئی، ان کے ہاتھوں کے ذریعے یہ بہت بڑا کام آل محمد کروائیں۔ ان سے میری گزارش ہے کل اگر ہو سکے، اگر نہ ملے آپ کو تو دعائے عدیلہ انشاءاللہ، اگر یہ بھی نہ دے تو میں اپنے پیسے سے آپ کو چھپوا کے دوں گا انشاءاللہ۔ دعائے عدیلہ چھوٹی سی کارڈ کی شکل میں اپنے پاس رکھیے، ہر نماز کے بعد اس دعائے عدیلہ کو پڑھیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا سنیے، 12 اماموں کے نام ہیں اس میں۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ پاگل ہو کے نہیں مرو گے، اس لیے کہ جو آدمی اپنے اوپر ائمہ کے نام دم کر لے وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، اس کا ذہن خراب نہیں ہوتا۔ تو دعائے عدیلہ، دعائے انشاءاللہ میرا فریضہ ہے ایک ایک دعا آپ کو روز بتانے کا، آج وہ میں نے بتا دی۔ دعائے عدیلہ آپ ضرور پڑھیے بآواز بلند صلوات۔ نہیں، ایک زور سے پڑھیے، واجل فرجم اور زور سے بولیے۔ واجل، ہاں یہ دعا ضرور پڑھیے اگر آپ چاہتے ہیں۔ تو 4 آیتیں میں نے پیش کی، انشاءاللہ کچھ آیتیں کل آگے بڑھیں گی کہ کوئی امام موجود ہے۔ عزیزو، آج محرم کی 4 تاریخ ہے، عاشور کے کل 6 دن باقی ہیں۔ ان 10 دنوں کا انتظار ہم پورے سال کرتے ہیں، ایک ایک تاریخ گزرتی جا رہی ہے، مومن کا دل پریشان ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، نہیں ہوتا جا رہا، پریشان ہوتا جا رہا ہے۔ آج میرا دل چاہتا ہے، میں حبیب کے مصائب پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میرا دل پتہ نہیں کیوں متوجہ ہے کہ ان بچوں کا تذکرہ کروں
جو مسلم کے یتیم ہے، وہ مسلم کے یتیم جن کا تذکرہ ہوتا نہیں ہے۔ 2 بچے کوفے میں مسلم کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے باپ کے ہاتھ پہ لوگوں کو بیعت کرتے دیکھا ہے، لیکن جب باپ کا ساتھ لوگوں نے چھوڑ دیا تو جناب مسلم انہیں ایک گھر میں بٹھا کے اور چلے گئے اور یہ کہا بچوں میں آؤں گا۔ یہ 2 بچے انتظار ہی کرتے رہے مگر مسلم نہیں آئے۔ ان پہ قیامت ٹوٹ گئی، انہیں نہیں پتا، ان کا بابا مارا گیا، ان کو نہیں پتا، پریشان ہیں۔ بعد میں ابن زیاد نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ کتنا قید خانہ تھا بتاؤں میں، کیسا قید خانہ؟ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ میر انیس کہتے ہیں تھی پیش نظر وصل میں تنہائی کی صورت، بھائی کو نظر آتی نہ تھی، بھائی تھی پیش نظر وصل میں تنہائی۔ ایک تو میں بتاتا ہوں کبھی رونے میں شرمایا نہ کریں، آپ چیخ چیخ کے رویا کریں، بلک بلک کے رویا کریں، چونکہ یہ محرم کی مجلس ہے۔ پتہ کیا کہا؟ تھی پیش نظر وصل میں تنہائی کی صورت، بھائی کو نظر آتی نہ تھی بھائی کی صورت۔ جب 1 سال گزر گیا قید خانے میں، گرم پانی پیتے پیتے، سوکھی روٹیاں کھاتے کھاتے چھوٹے بھائی کا گلا چھل گیا۔ ایک مرتبہ بڑے بھائی سے کہتا بھیا اب مجھ سے یہ روٹیاں کھائی نہیں جاتی، بھیا اس دربان زندان سے کہیے کہ یہ ہمیں رہا کر دے، ہم پر کچھ آسانی کر دے۔ وہ دربان زندان کھانا کھلانے آیا، ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے ہاتھوں کو جوڑا، بس ایک جملہ کہا، یہ بتا کیا تو رسول خدا کو جانتا ہے؟ کیا تو رسول خدا کو جانتا ہے؟ کہا بالکل جانتا ہوں رسول خدا کو، وہ تو میرے نبی ہیں۔ ایک مرتبہ بچوں کی ہمت بڑھی، کیا تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ علی مرتضیٰ کا نام سنا؟ کہا ہاں بچوں علی مرتضیٰ کو بھی جانتا ہوں۔ جملہ سنیے، کیا تو فاطمہ زہرا کو جانتا؟ کہا فاطمہ زہرا کو بھی جانتا ہوں۔ کیا تو حسین کو جانتا ہے؟ کہا وہ تو میرے امام ہیں۔ ارے بچوں تم یہ تو بتاؤ تم ہو کون؟ ایک مرتبہ بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا، ارے ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ دربان زندان قدموں پہ گر گیا، اے بچوں ارے میری زہرا سے شکایت نہ کرنا۔ اے بچوں مجھے معلوم نہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا آپ فاطمہ زہرا کے لال ہیں۔ لو عزیزو وہ وقت بھی آ گیا کہ یہ وہ دربان زندان کہتا ہے کہ بچوں جاؤ میں نے تمہیں رہا کر دیا، ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، دونوں بچے جو 1 سال قید میں رہے وہ بچے قافلے کے پیچھے پیچھے چلے، مگر قافلہ سواریوں پہ موجود تھا، قافلہ تیزی سے آگے نکل گیا، بچے راستہ بھٹک گئے، نہ آگے کا راستہ پتا ہے نہ پیچھے کا راستہ پتا ہے۔ شام کا وقت آ گیا، ادھر ابن زیاد کو پتا چل گیا، ابن زیاد نے پوری فوج کو بچوں کے پیچھے بھیج دیا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ کے تڑپنے لگا، ارے اندھیرے میں بچے ایک پیڑ کے اوپر چڑھ گئے اور پریشان اتنے ہوئے کہ شاعر کہتا ہے کہ جب بچے رات کے سناٹے میں اگر کوئی پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے، پتا بھی کھڑکتا تھا نا رات کے سناٹے میں تو دونوں مسلم کے یتیم ڈر جاتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو پکڑ لیتے تھے۔ بچے بھی وہ بچے جو نہ نکلے کبھی گھر سے، ماں جن کو نہ ایک آن جدا کرتی تھی بر سے، نہ راہ سے آگاہ نہ ایزائے سفر سے، ارے وہ چھٹ گئے کوفے میں پہنچتے ہی پدر سے، ارے جاتی تھی اجل ساتھ جہاں جاتے تھے دونوں، ارے پتا بھی کھڑکتا تھا۔ دونوں بچے پکارتے اے بھیا یہ کیا ہو گیا؟ صبح آ گئی، حارث کی زوجہ یا بھائی اس کا داماد تھا یا اس کا شوہر تھا، وہ خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے کیا دیکھا؟
چشمے میں دو چاند سی صورتیں نظر آ رہی ہیں. ایک مرتبہ پانی کو چھوڑا, بچوں کو اتار کے کہا میرے بچوں چاند سے چہرے تمہارے خاک لگی ہوئی, یہ تو بتاؤ تم کس کے بچے ہو. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تو ابن زیاد سے تو نہیں بتائے گی؟ کہا نہیں. کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں. ارے بار رونے کی آواز کربلا جانی چاہیے, بڑے یتیم بچے ہیں. کیا کہا؟ ہم مسلم کے یتیم ہیں. مسلم کے یتیموں کا نام سنا. ایک مرتبہ بچوں کو سینے سے لگایا, اپنے گھر لے کے آئی, پاک و صاف حجرہ دیا, بستر لگایا, کھانے کو دیا. رات کا سناٹا چھا گیا. ادھر شوہر حارث بچوں کی تلاش میں انعام کے لیے پھر رہا ہے, وہ بھی تھکا ہوا آ کے لیٹ گیا. دونوں بچے بستر پہ آرام کر رہے تھے. 1 سال کے بعد آرام نصیب ہوا. نہ جانے بچوں نے خواب میں کیا دیکھا. ایک بھائی ڈر کے اٹھا, بھیا ابھی ابھی خواب میں بابا آئے تھے, کہہ رہے تھے میرے بچوں ارے آج تم میرے پاس آنے والے ہو. اے میری ماں بہنوں سر پیٹ کے رونا, تم صاحب اولاد ہو, تمہیں پتا ہے غم کیا ہوتا ہے اولاد کا. اے جوانوں, اے اولاد والوں, کہتے ہیں روایت کہتی ہے بچوں کے رونے کی آواز حارث کے کانوں میں پہنچی. ایک مرتبہ اٹھا, زوجہ سے پوچھا یہ بچے کہاں رو رہے ہیں؟ کہا محلے کے بچے رو رہے ہوں گے. غور سے سنا, حجرے سے آواز آ رہی تھی. یہ مسائل مجھ سے پڑھا نہیں جاتا فقرہ, روایت کے مقتل کہتا ہے دروازے کو کھولا, کیا دیکھا؟ چاند سے 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا تم کون ہو؟ کہا ابن زیاد سے تو نہیں بتائے گا؟ کہا نہیں. کہا ہم تو مسلم کے یتیم ہیں. کہنے لگا میں تو تمہاری تلاش میں تھا, بچوں کے ہاتھ پکڑ کے نہیں لایا, ننھی ننھی زلفوں کو پکڑا, ستون سے باندھ دیا, بچے تڑپ گئے. اتنے بڑے مجمع کی آواز رونے کی کربلا سے جا کے ٹکرانی چاہیے. بڑا سخت مرحلہ ہے. بچوں کے زلفوں کو پکڑا, زلفوں کو پکڑ کے ستون سے باندھ دیا, اور ستون سے باندھ کے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں اس مومنہ سے, بی بی کیا مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا ہم تیرے گھر نہ آتے. بی بی آگے بڑھی, ارے جگر پھٹ جائے گا. بی بی کہتی ہے ارے زہرا کو کیا جواب دے گا؟ ارے رک جا کے زمین ہلتی نظر آتی ہے ظالم. ارے زہرا مجھے سرننگے نظر آتی ہے. ارے زہرا مجھے سرننگے نظر آتی ہے ظالم. ایک مرتبہ صبح کا وقت آیا, بچوں کو پکڑا, فرات کی طرف لے کے چلا. جیسے ہی چلا تو بچے جب آتے جاتے شخص کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے تمہیں فاطمہ کا واسطہ ہمیں چھڑا دو, تمہیں علی کا واسطہ ہمیں چھڑا دو, تمہیں حسین کا واسطہ ہمیں چھڑا دو. کوئی آگے نہ بڑھا, فرات کے کنارے لایا, اپنے غلام سے کہا بچوں کو قتل کرتے. غلام آگے بڑھا. ایک مرتبہ بچے کہنے لگے ارے تیرے رنگ کو دیکھ کے ہمیں بلال یاد آ گیا. وہ بھی واپس چلا گیا. جوان بیٹا مارنے کے لیے آگے بڑھا, کہا تیری جوانی کو دیکھ کے ہمیں اکبر کی جوانی یاد آ گئی. وہ بھی چلا گیا. ایک مرتبہ حارث کہنے لگا نہیں بچو گے. بچے کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے. بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی, جلدی جلدی پڑھ کے پاری ہوئے. اے اللہ, اے میری ماں بہنوں تمہاری گودیاں آباد رکھے. اے میرے بھائیوں تمہارے بچوں پہ تمہارا سایہ قائم و دائم رہے. پتا کیا کیا؟ بچوں کو بٹھایا دونوں کو, اور ایک بچے پر تلوار چلانا چاہتا ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر آ گیا, ارے پہلے مجھے قتل کر. بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے, اس نے بڑے پہ تلوار چلانا چاہیے. چھوٹا بھائی اٹھ گیا, ارے ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے چلے پر. ارے بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے, ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے چلے پر. بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر, مگر حارث کی تلوار چلی, مسلم کے بیٹے کا گلا کٹا. دوسرا بھائی خون میں لیٹنے لگا, جسم کو اٹھایا دریا میں پھینک دیا. پھر دوبارہ تلوار چلی, مسلم کا چھوٹا بیٹا دبا ہوا, جسم کو اٹھایا دریا میں پھینک دیا. مگر مقتل
کہتا ہے ایک بھائی کا لاشا آگے نہیں بڑھا، جب دونوں بھائی کے لاشیں آ گئے آپس میں بغل گیر ہو گئے۔ ارے مردے نے کہا پورے ہوئے دل کے ارادے، اے نیر مجھے بھائی کے لاش۔ انہی آنسوؤں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اپنا دہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھیے، اپنے امام کو پکاریے جتنی طاقت ہے۔ چونکہ میری آواز بھی تھوڑا ساتھ نہیں دے رہی تو اگر آپ سب آواز مل کے پڑھیں گے، دہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً ودلیلاً حتیٰ تسکنہ ارضاً وتمتعہ۔ ماتم حسین